بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا معنی اور ترجمہ یہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، من الامن او الخوف، امن کی یا خوف کی، تو اذاعوا بہ، تو وہ اس خبر کو پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ لوگ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے اور مسلمانوں میں جو ذمہ دار ہیں، حکمران ہیں، ان تک پہنچاتے، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس خبر کی حقیقت کو وہ حضرات جان لیتے. مسلمانوں میں سے وہ حضرات اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے جو خبر کی تہ تک پہنچتے ہیں، خبر کی گہرائی تک جو پہنچتے ہیں وہ اس کو جان لیتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اے مسلمانوں، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے. اس آیت کے بارے میں حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ منافقین کے پاس ایک قول کے مطابق بھولے بھالے مسلمانوں کے پاس کوئی بھی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ امن والی خبر ہو، اچھی خبر ہو، جنگ میں جیتنے کی خبر ہو، یا خوف کی خبر ہو، خوف دلانے والی خبر، لوگوں کو خوف میں، ڈر میں مبتلا کرنے والی خبر ہو. مثلا جنگ میں ہار جانے کی خبر، مسلمانوں کے شہید ہو جانے کی خبر، تو جو بھی خبر پہنچتی ہے تو یہ منافقین اس کو ایسے ہی تحقیق کیے بغیر، کیا واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، واقعے کی تحقیق کیے بغیر، واقعے کی تہ تک پہنچے بغیر، واقعے کی گہرائی تک پہنچے بغیر، یہ واقعہ حقیقت میں ہوا کہ نہیں ہے، اس کو سرچ کیے بغیر پھیلا دیتے ہیں لوگوں میں. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ لوگ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے
یا مسلمانوں میں سے جو حاکم ہیں، حکمران ہیں، ذمہ دار ہیں، جو جاننے والے ہیں، ان تک پہنچا دیتے تو وہ اس خبر کی تحقیق کرتے، اس خبر کو چیک کرتے، یہ فیک ہے یا نہیں، اصلی ہے یا نقلی ہے، صحیح خبر ہے یا جھوٹی خبر ہے، چیک کرتے ہو، تحقیق کرتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اے مسلمانوں، اللہ کا تم پر کتنا بڑا فضل ہے، مہربانی ہے اللہ کی کہ تم کو ایسی ایسی باتوں کی تمہیں تعلیم دیتا ہے، ورنہ تم شیطان کی پھیلائی ہوئی باتوں کے پیچھے لگ جاتے تو تمہارا معاشرہ خراب ہو جاتا، بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتا، دشمنیوں میں مبتلا ہو جاتا۔ تو بزرگوں اور دوستو، قرآن میں، حدیث میں اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہدایت دی ہے، تو سنی سنائی بات، کوئی بھی بات ہم تک پہنچے، کوئی بھی بات ہم کانوں سے سنیں، فوراً اسے شیئر کر دیں، اسے چلتا کر دیں، اس کو چالو کر دیں، اسے پھیلا دیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی خبر پہنچے، کوئی بھی بات تمہیں معلوم ہو تو پہلے اس کی تہ تک، اس کی گہرائی تک، اس کی حقیقت کیا ہے اسے جاننا ضروری ہے۔ اگر واقعتاً خبر سچی ہے اور پھیلانے کے لائق ہے، ہر بات پھیلانے کے لائق ہوتی نہیں، کبھی کبھار تو دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہیے، ہے تو اسے پھیلانا چاہیے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں، اس خبر سے متعلق جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں، ان تک پہنچائیں وہ خبر۔ اب وہ لوگ اس کو تحقیق کریں گے، اس کے بارے میں سرچ کریں گے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے، پھیلانے کے قابل ہے تو پھیلائیں گے، اگر نہیں ہے تو اس کو نہیں پھیلائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جو بھی سنے لوگوں سے بیان کرتا پھرے۔ آج کل ایک عام رواج، ایک فیشن ہو گیا ہے، اب آج کل جو ہے فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ایک سیکنڈ میں بٹن دبائے تو بس ایک کونے سے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ گئے، ایسا زمانہ ہے۔ اب ایسے زمانے میں اگر ہم بغیر تحقیق کے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کے بارے میں جانے بغیر اگر پھیلا دیں گے، ذرا سوچ کے دیکھیے کتنا نقصان ہوگا امت کا۔ 1400 سال پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا کہ اس طرح سے مت پھیلاؤ۔ قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، قیامت کے دن کان کے بارے میں سوال ہوگا، آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا، دل کے بارے میں سوال ہوگا، سب کے بارے میں اللہ پوچھے گا، تم نے کیا باتیں سنی، کیا باتیں پھیلائیں، سب کا جواب دینا پڑے گا۔ اور ایک جگہ اللہ سورہ حجرات میں کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے، پہنچائے تو تحقیق کرو، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں تم نادانی میں، ناواقفیت میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا دو، تکلیف نہ پہنچا دو، اس لیے تحقیق کر لو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حدث من حدث بحدیث وهو یرى انه کذب فهو احد الکاذبین، اگر کوئی ایسی بات بیان کرے، کوئی بھی بات، قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، یا کوئی بھی بات دنیا کی بات، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، تو یہ بھی ایک جھوٹ بولنے والوں میں سے جھوٹ وہ بھی ہوگا، پھیلانے کی وجہ سے وہ بھی جھوٹ کا اسے گناہ لکھا جائے۔
آج کل ہم لوگوں کو کوئی بات تحقیق سے معلوم ہوتی نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگاں بولتے بھائی، کیا بولتے ہیں؟ لوگاں بولتے، ایسا کہتے ہماری زبان میں، ایسا کہتے ایسا کہتے کہتے، اس کا سہارا لیتے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا بئس مطیۃ الرجل زعموا، زعموا بئس مطیۃ الرجل، یہ جو زعموا لوگ ایسا بولتے ہیں، لوگوں کا ایک گمان ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے، اس طرح سے بہت سے لوگ سہارا لیتے ہیں، یہ ان کی سب سے بری سواری ہے۔ آدمی اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے سواری کو لیتا ہے تاکہ سواری کے ذریعے اپنے گھر تک پہنچے۔ اب یہ آدمی بھی اپنی بات چلانے کے لیے زعموں کا سہارا لیتا۔ عربی میں زعموں کا معنی لوگوں کا خیال ہے، لوگاں بولتے، لوگاں بولتے، لوگاں کہتے ہیں نا یہ۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، اس سلسلے میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی خبر ہو، کوئی بھی بات ہو، کبھی کبھار ایسی بے تحقیق بات پھیلا دینے کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ان کا پورا گھر کا نظام برباد ہو جاتا ہے، بیوی ایک طرف، ماں، شوہر ایک طرف، بچے ایک طرف، ایسی کوئی غلط بات پھیلا دینے کی وجہ سے۔ کوئی بول دیا فلاں عورت کا مرد فلاں عورت کے ساتھ بات کر رہا تھا بول کے دور سے دیکھا، اب انہیں دوسرے کو بولا، انہیں دوسرے کو بولا، اب ویسے ہی بات کیا پہنچ گئی۔ کبھی کبھار ہے نا بات آگے بڑھتے بڑھتے کیا کی ہو جاتی ہو۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، اس زمانے کے سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے عالم، مفتی، کہتے ہیں حضرت سے ایک آدمی سوال پوچھا، حضرت ٹیپ ریکارڈ سے قرآن کی تلاوت سننا جائز ہے کیا؟ حضرت جواب دیے ہاں جائز ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن براہ راست قرآن کو پڑھنا، خود پڑھنا، یا کوئی پڑھتا ہے تو براہ راست ڈائریکٹ سننا، یہ زیادہ ثواب ہے۔ اتج بولے سے حضرت کہتے ہیں یہ بات پھیلتے پھیلتے کیا ہو گئی۔ ایک صاحب مجھے خط لکھے، حضرت ایک صاحب بیان کر رہے تھے آپ کے حوالے سے کہ تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ ٹیپ ریکارڈ میں قرآن کی تلاوت سننا ایسا ہی گناہ ہے جیسا کہ ٹیپ ریکارڈ میں گانا سننا۔ حضرت پریشان، میں کہاں بھی بولے ایسا، ایسی جو باتیں ہیں یہ مجھے کیا میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے، ایسی باتیں پھیلا ڈالے میرے پاس۔ تو کبھی کبھار ایسی بات پھیل جاتی ہے۔ ایک ٹیچر کلاس روم کو آیا، لوگوں کا ذہن بنانے، بچوں کا ذہن بنانے کے لیے، بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کہ بے تحقیق بات نہیں پھیلانا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک پیپر تھا، نیوز پیپر، اس نے اس پیپر میں لکھا ہوا تھا دہلی میں 2 فرقوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی، اس میں 3 آدمی مر گئے اور 10 آدمی زخمی ہو گئے، اس میں نیوز ہے۔ اب وہ ٹیچر کیا کرے، اب کلاس میں 50-60 بچے ہیں، تو سامنے کی بیچ میں جو پہلے بیٹھا تھا اسے دکھایا، پڑھ کو بازو والے کان میں بول، انہیں ہے نا اس کے کان میں بولے گا، انہیں اس کے بازو بولے گا، ایسے ہی آخر تک جانا۔ اب تھوڑی دیر میں سب کان اپوزی کرے۔ اب آخری میں جو بچہ بیٹھا تھا اسے پوچھے اٹھ کے کھڑے، کیا خبر ہے بول؟ تو انہیں بولتا ہے ایسا دہلی میں ایک لڑائی ہوئی، اس میں 50 آدمی مر گئے، 100 آدمی زخمی ہو گئے۔ اب اس کا ٹیچر بتائے دیکھو خبر یہ 600، اب یہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے اتنا اس میں قتل بت ہو گیا۔ ایسا کبھی کبھار کیا ہوتا، خبر پھیلتے 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 اس میں بہت سے لوگ کیا کہ نمک مرچ ملا ڈالتے۔ اب خاص طور پر ہمارا کوئی بھی دشمن ہے، ہماری کسی سے دشمنی ہے، اس کے بارے میں کیا آدمی پینٹ ضرورہ ملیا بولو، اب اتنا چل اس میں مسالہ لگا کو اور پھیلا دے۔
ہمارا کوئی دشمن ہے، ہمارے کسی سے بنتی نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کوئی بات معلوم ہوئی، انہیں ویسا کرتے، اس عورت سے تعلق ہے کرتے، ایسا کرتے، اب اس میں کیا کیا کی ملا ہوتا، بچے بھی جلنے بولتا لگا جب کیا کہ ایک بار جاتے جاتے بات کر لیا سو تچ، اب اسے ایسا پھیلائیں گے، اسے تعلق بھی ہے، الگ گھر بھی رکھا ہے، شادی بھی کر لیا، بچے بھی جن لیا، ویسا بھی پھیلا دیں، ایسا زمانہ ہے۔ تو بزرگ اور دوستو، ہمیں شریعت میں حکم ہے کہ ایسا مت پھیلاؤ، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہم بھی جھوٹ میں مبتلا ہوں گے، اور جتنے لوگ یہ جھوٹ پھیلائیں گے سب کا گناہ ہمارے اوپر ہوگا، ہمیں اتنا ذریعہ بنے، سبب ہمیں اتنا بنے، گناہ کرنا بھی گناہ، گناہ کا ذریعہ سبب بننا بھی گناہ ہے۔ ایک مرتبہ خبر پھیل گئی مدینے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا یہ جھوٹ ہوگا، ہے صحیح نہیں رہے گا، دوڑے ہوئے آئے مسجد کو دیکھے تو مسجد میں بھی وہی باتیں چل رہی تھی، تو سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس طرح سے خبر پھیل رہی ہے، اس طرح سے خبر پھیل رہی ہے، کیا حقیقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، میں نے طلاق نہیں دی۔ تو فوراً عمر رضی اللہ عنہ مسجد کو گئے اور مسجد میں جا کے اعلان کرے، اے لوگو یہ خبر جھوٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی طلاق نہیں دی۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں اسی موقع پر یہ آیت بھی نازل ہوئی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا۔ اسی طرح یہ بھی ایک واقعہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں سے ایک بیوی ہے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، جو امہات المومنین میں سے ہیں، ہمارے نبی کی پاک بیویوں میں سے، ان کے والد حارث ابن زرار، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کو پیش کیا اور کہا کہ تم اسلام لاؤ، اور اسلام لانے کے بعد نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر ایمان لے آیا اور آپ سے وعدہ کر کے گیا کہ میں خود بھی زکوٰۃ دوں گا، میں، اور وہ کیا تھے، اپنے قوم کے سردار تھے، میں اپنے قوم کے پاس جا کے ان پر بھی دین پیش کروں گا، وہ اگر مسلمان ہو جائیں گے تو ان کی زکوٰۃ بھی میں جمع کر کے رکھوں گا، آپ فلاں تاریخ کو، فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو اپنا کسی قاصد کو، اپنے کسی آدمی کو بھیجیے، میں اس کے ہاتھ حوالے کر دوں۔ اب وہ مہینہ، وہ تاریخ آئی، اب وہاں پر یہ جا کے محنت کیے، مسلمان ہو گئے، ان کے قبیلے کے لوگ سب زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو وہ مال لے کر تیار تھے، کوئی آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم ان کے حوالے کر دیں گے، لیکن مہینہ آ گیا، گزر گیا، تاریخ بھی آ گئی، لیکن کوئی قاصد نہیں آیا، تو پریشان ہو گئے حضرت حارث رضی اللہ عنہ، پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ نبی ناراض ہو گئے، کسی آدمی کو نہیں بھیجا، مشورہ کر رہے تھے کہ ہم خود جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پیش کریں گے۔ اس طرف واقعہ یہ ہوا تھا کہ برابر اسی تاریخ کو، اسی مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر ان کو بھیجا تھا، قاصد بنا کے، تم جاؤ، وہ قبیلے کا نام بنو المصطلق، وہاں جا کے ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ اب چنانچہ گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن جاتے جاتے ان کو ایک ڈر تھا، ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کو اس قبیلے سے دشمنی تھی، اب میں جاؤں گا تو شاید وہ موقع پا کر مجھ پہ حملہ کر دیں گے۔ اب کسی نے آ کے ان کو خبر دے دی کہ یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے باہر آ گئے ہیں اپنی بستی سے۔ اب پہلے ہی سے حضرت ولید رضی اللہ عنہ کو ڈر تھا دشمنی کی وجہ سے کہ وہ میرے دشمن ہیں، مجھ کو حملہ کر دیں گے،
اب یہ خبر سنتے ہی اور زیادہ ڈر ہو گیا، وہیں سے لوٹ کر آ گئے نہیں، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ لوگ ہم سے لڑنے کے لیے آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو لشکر دے کے روانہ کیا۔ اب خالد بن الولید رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو راستے میں وہ قوم و قبیلہ آ رہا تھا، ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت حارث نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت خالد نے اس طرح سے بتلایا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد آیا ہی نہیں، اسی لیے ہم خود لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ تو پوری حقیقت حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ تو کہتے ہیں اسی وقت وہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب غیر معتبر آدمی، فاسق، فاجر اگر تمہارے پاس کوئی خبر پہنچائے تو تحقیق کر لو۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستو، آج کی ان آیتوں سے، آج جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ان آیتوں سے، ان احادیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ عبرت ملتی ہے، ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ کوئی بھی بات ہم تک پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، اس کی تہ تک پہنچنا ضروری ہے، اس کی گہرائی تک پہنچنا ضروری ہے، واقعتاً ایسا ہے یا نہیں ہے، بعد میں اسے پھیلانا ہے۔ پہلے ہی اگر پھیلائیں گے تو یہ بہت بڑا، شرعی اعتبار سے بھی بہت بڑا گناہ ہوگا، اور معاشرتی اعتبار سے بھی بہت بڑا اس کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔